ریاستی سرپرستی میں نگرانی کا کلچر، ایران میں خواتین کے لباس اور حجاب پر ڈرونز اور موبائل ایپس کے ذریعے نظر رکھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران اختلاف رائے کو دبانے کے لیے اب ڈرونز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال میں لا رہا ہے، جن کو خصوصاً ان خواتین کے خلاف استعمال کیا جائے گا جو اسلامی جمہوریہ ایران میں لباس کے سخت قوانین کی پابندی کو ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ اس حوالے سے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی سکیورٹی حکام ریاستی سرپرستی کی نگرانی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، جس کے تحت عوام کو خصوصی موبائل ایپس استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ لباس کی مبینہ خلاف ورزی کرنے والے خواتین کی موجودگی کی اطلاع دے سکیں، چاہے وہ خواتین نجی گاڑیوں، ٹیکسیوں یا بسوں یا ایمبولینسز میں کیوں نہ ہوں۔ حالیہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تہران اور جنوبی ایران میں حجاب کی نگرانی کے لیے ڈرونز اور سکیورٹی کیمروں کے استعمال میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ جو خواتین ان قوانین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوتی ہیں یا ان کے خلاف احتجاج کرتی پائی جاتی ہیں تو انہیں گرفتاری، تشدد اور یہاں تک کہ دوران حراست ریپ جیسے سنگین نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران کے قوانین پر کام کرنے والے ادارے انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن کی یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ سال ہی محسنہ امینی کی 2022 میں دوران حراست ہلاکت کا ذمہ دار ایرانی حکومت کو ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی موت جسمانی تشدد کے نتیجے میں ہوئی۔ گواہان کے مطابق 22 سالہ کرد خاتون کو ایرانی اخلاقی پولیس نے گرفتاری کے دوران شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا، تاہم حکام اس الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کی موت کی وجہ اچانک دل کا دورہ پڑنا قرار دیتے ہیں۔ محسنہ امینی کی ہلاکت نے ملک گیر مظاہروں کی ایک بڑی لہر کو جنم دیا اور یہاں تک کہ مظاہرین کو دی جانے والی پرتشدد گرفتاریوں اور قید کی دھمکیوں کے باوجود احتجاج کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ستمبر 2022 میں شروع ہونے والے ملک گیر احتجاج کی لہر کو 2.5 سال ہونے کو ہیں۔ اس عرصے میں ایرانی خواتین اور لڑکیوں کو قانون اور عمل میں منظم امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خصوصاً حجاب پہننے کی لازمی شرط سمیت خواتین کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ امتیازی سلوک مسلسل جاری ہے۔ حالیہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد واضح دکھائی دیتا ہے کہ حکومت اس ریاستی سرپرستی میں کی جانے والی نگرانی پر انحصار بڑھا رہی ہے تاکہ کاروباری اداروں میں اور عام خواتین کے حجاب کی پابندی کو ایک سماجی ذمہ داری کے طور پر پیش کر کے اس عمل میں شامل کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق تہران کی یونیورسٹی امیر کبیر میں حکام نے داخلی دروازے پر چہرے کی پہچان والا سافٹ ویئر نصب کیا ہے جس سے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ ان خواتین کی بھی شناخت کی جا سکے گی جو حجاب نہیں پہنتی۔ ایران کی بڑی شاہراہوں میں بھی نگرانی کے لیے لگائے گئے کیمرے حجاب نہ پہننے والی خواتین کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تحقیق کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی پولیس کو فراہم کردہ موبائل ایپس ناظر مخصوص افراد اور پولیس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایمبولینس، بسوں، میٹرو، کارز اور ٹیکسیوں میں موجود بے حجاب خواتین تک پہنچ سکیں۔ رپورٹ کے مطابق صارفین ایپ میں مقام، تاریخ اور گاڑی نمبر پلیٹ درج کر سکتے ہیں جس میں مبینہ طور پر حجاب پر خلاف ورزی ہوئی ہو۔ اس کے بعد یہ گاڑی آن لائن پورٹل میں درج ہو جاتی ہے اور اس طرح پولیس کو الرٹ مل جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گاڑی کے رجسٹر مالک کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جاتا ہے جس میں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ لازمی حجاب کی قوانین کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان تباہ کو نظر انداز کرنے کی صورت میں اس گاڑی کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں نے رپورٹ مرتب کرنے سے قبل تقریباً 300 متاثرین اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ انہوں نے ایرانی عدالتی نظام کو بھی گہرائی سے جائزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں حقیقی آزادی کا فقدان ہے۔ رپورٹ کے مطابق تشدد اور دیگر خلاف ورزیوں کا نشانہ بننے والے افراد مزید ظلم اور جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ان کے اہل خانہ کو منظم طریقے سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ تحقیق کاروں نے بچوں اور 3 بالغان مظاہرین کی ماورائے عدالت سزائے موت کے شواہد بھی حاصل کیے جنہیں بعد میں ریاست نے خودکشی کے واقعات قرار دیا تھا۔ رپورٹ میں حراست، جنسی تشدد کے اضافی کیسز بھی سامنے آئے جن میں ایک گرفتار خاتون کا ذکر کیا گیا جسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور 2 بار جعلی سزائے موت بھی دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس رپورٹ کو 18 مارچ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کونسل میں پیش کیا گیا تھا۔